اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبارک پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ حرف حق کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے۔ اسلام میں ایک بنیادی چیز طہارت ہے، جسم کی طہارت، نفس کی طہارت، مال کی طہارت۔ تو طہارت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی اس عمل، شرعی عمل جو ہے وہ انجام دینا مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طرح مال کی طہارت کے لیے لازمی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائے، جو واجبات ہیں مال کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ سب سے بڑا حکم تو یہ ہے کہ سود حرام ہے۔ سود کو پروردگار عالم نے اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ تو مسلمانوں میں اسلامی بینکنگ کا تصور آیا، اور اسلامی بینکنگ کو جب آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پہلے سے رائج بینکنگ کا نظام تھا اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس میں وہ قباحتیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو سود والے بینکنگ کے نظام کو حرام بناتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اب بھی خیالات آتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حالانکہ علماء کے فتوے اس پہ موجود ہیں۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی ہو گئی، دیگر کوائنز ہو گئے، یا آپ کے پرائز بانڈز ہیں اور دیگر اسکیمیں ہیں، تو ان میں پیسہ لگانا جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے۔ علماء کو آپ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہی قابل علماء کا پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابو انشا ڈاکٹر خلیل الرحمان جاوید صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فضل سبحان صاحب، جناب علامہ ضامن عباس صاحب اور مفتی خلیل الرحمان صاحب۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ قبلہ آپ فرمائیے گا کیسے سمجھیں اسلامی بینکنگ کو؟ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے، کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، سسٹم ایک جیسا ہی دیکھنے میں، کیونکہ آؤٹ کم جو ہے نا دونوں کی پروڈکٹس کا وہ ایک جیسا آتا ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو، معاشیات کو، معیشت کو بہت اہمیت اور فوکس کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، 286 آیات 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت مداینہ، اس میں لین دین کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے لین دین کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر جتنا بھی فساد آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت کے لیے ایک خاص چیز باعث فتنہ تھی، میری امت کے فتنے کا سبب مال ہوگا۔ تأکلون التراث أکلا لما تحبون المال حبا جما الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا لحب الخیر لشدید۔ ان تمام آیات کو اگر دیکھا جائے تو مال کی محبت اور ناجائز طور پر مال کمانے کی حوصلہ شکنی شریعت میں کی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، اور فرمایا کہ اپنے خزانے اور تجوری کا منہ کھول دو، اس کو بند نہ کرو، اللہ تمہارے اوپر بند کر دیں گے۔ سورۃ الکہف کی ایک تفسیر لکھی ہے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام ہے مارکہ ایمان اور مادیت۔ تو اس میں یہ کہا کہ اس وقت مسلمانوں کے جو زوال کی وجہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ختم ہو گئے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ اس لیے ختم ہوا کہ مسلمانوں میں تعیش، عیش و عشرت آ گیا۔ اب دیکھیں قرآن نے یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، یہ جو اکتناز دولت، انجماد دولت، ارتکاز دولت، یعنی دولت کا کسی ایک یا خاص لوگوں کے پاس جمع ہو جانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے بلڈ سرکولیشن ختم ہو جائے اور خون کسی ایک جگہ پر رک جائے تو وہ جسم خراب ہو جاتا ہے، عضو معطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دولت کو تقسیم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے جو پیرامیٹرز بتلائے ہیں، زکوٰۃ کا، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ کا، وراثت اور وصیت کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ جہاں تک اسلامک بینکنگ کی بات ہے، دیکھیں
اسلامک بینکنگ پر علماء کو اور بہت بڑے طبقے کو اعتراضات ہیں اور وہ ویلڈ اعتراضات ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا اعتراض کہ بھائی تمام کنونشنل اور اسلامک بینکوں کو جو سپرویژن کرتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کرتا ہے, تو اسٹیٹ بینک کے معاملات وہ ظاہر سودی ہے. دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو وعدہ لازم کیا جاتا ہے نا, اس کو ہم مرابحہ کہتے ہیں. اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا. اسی طرح جبری تصدق کا التزام اسلامک بینکنگ میں ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر حساب الانتاج الیومی, ڈیلی پروڈکٹ بیسز, اس پر اعتراض ہوتا ہے, اور بینک کا کام لمیٹڈ ہوتا ہے. تو ان 4 بنیادی اعتراضات کی وجہ سے لوگ اسلامک بینکنگ پر اعتراض کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کنونشنل بینک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, یہ بات غلط ہے. اسلامک بینکنگ کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. مثال کے طور پر اسلامک بینکنگ میں مضاربہ ہوتا ہے. مضاربہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک آدمی کا, محنت دوسرے کی. اچھا, نفع اور نقصان یہ فیصد کے اعتبار سے طے کر لیتے ہیں, لیکن نقصان کی صورت میں جو رب المال ہوتا ہے, جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا پیسہ ضائع ہوگا اور اس کی محنت ضائع ہوگی. دوسری ٹرم ہوتی ہے, دونوں کا بھی پیسہ ہو سکتا ہے, دونوں اشتراک کر سکتے ہیں. دوسری صورت ہوتی ہے مشارکہ. مشارکہ میں دونوں کا پیسہ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تیسری صورت ہوتی ہے مرابحہ. پھر مرابحہ مؤجلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میں بینک سے پیسے لیتا ہوں اور گاڑی خریدتا ہوں, اور اسلامک بینک بھی مجھے پیسے دیتا ہے, گاڑی خریدتا ہوں. یہاں بھی میں 10 لاکھ کے 12 لاکھ دیتا ہوں, وہاں بھی 10 لاکھ کے 12 لاکھ دیتا ہوں. کیا فرق ہے؟ فرق ہے, لیٹ فیس بھی لگتی ہے. فرق ہے. فرق ایسے ہے کہ کنونشنل بینکوں میں آپ جاتے ہیں کہ بھائی مجھے گاڑی خریدنی ہے, تو وہ آپ کو پیسے قرض دیتے ہیں, ان پیسوں سے آپ گھر خریدتے ہیں, اور پھر اگر 10 لاکھ دیے ہوتے ہیں تو آپ 12 لاکھ کچھ مدت کے بعد لوٹاتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں جب آپ جاتے ہیں نا, میں نے گھر خریدنا ہے, وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے, وہ آپ کو گھر خرید کر دیتے ہیں. انہوں نے گھر خریدا اور خریدنے کے بعد آپ کو ادھار بیچ دیا, اور کوئی بھی چیز جو آپ نے نقد میں کم میں خریدی اور آپ اگلے کو ادھار پر بیچ رہے ہو, تو یہ شریعت میں جائز ہے. اس کو مرابحہ مؤجلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انشورنس کے بدلے میں انہوں نے تکافل اور اس طرح کی کچھ چیزوں کو بتایا ہے. تو کچھ بنیادی فرق کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے. اب بینک کے پاس ہم گئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں گھر خریدنا ہے, جیسے قبلہ نے فرمایا. اب دولت جو ہے, جو کچھ میرے تصرف میں ہے, جو میرے پاس ہے, وہ میرا مال ہے, چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہے, چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہے, چاہے وہ کرنسی کی صورت میں, وہ مال ہے. گھر بھی مال ہے. اب بینک نے مجھے پیسہ نہیں دیا مگر گھر دے دیا, ہے تو مال ہی, اور اس کے اوپر اس نے کہا کہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہم, لیکن آپ سے کرایہ لیں گے. اچھا, کرایہ بھی ہو گیا, اور آخری میں جب وہ سارا رقم ادا ہو گئی تو اس نے کہا جی اب میں آپ کو قیمت دے رہا ہوں, اور بہت ہی منیمم سی قیمت ہوتی ہے جو اس گھر کی مارکیٹ ویلیو بنتی نہیں ہے, اور اس پہ وہ گھر وہ مجھے دے بھی دیتے ہیں. تو یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ قباحتیں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, کیا واقعتاً اس میں سے وہ عنصر نکال دیا گیا ہے جو سود یعنی کنونشنل بینکنگ میں مال پہ. بہت سارے علماء اس کو جیسے آپ یوں بھی آسان لفظوں میں کہہ لیں, جیسے قسطوں کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں, کہ وہ جو دکان والا جو قسط پہ چیز دے رہا ہے وہ تو یک مشت اپنے پیسے بھر لیتا ہے, آپ کو یہ آسانی دیتا ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ اسے دیتے رہیں, اور یک مشت آپ دے نہیں پاتے. اس میں علماء کے 2 طبقے ہیں, تقریباً ہر مکتبہ فکر میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جیسا کہ فضل سبحان صاحب نے فرمایا, وہ اس کا قائل ہے کہ قسط میں بھی اگر قیمت بڑھائی جائے تو وہ جائز ہے. تقریباً ہر مسلک میں دونوں نقطہ نگاہ پائے جاتے ہیں, اہل حدیث میں بھی, دیوبند میں بھی, بریلوی مکتبہ فکر میں بھی, ان کے ہاں بھی میرا خیال ہے شاید یہی ہو. جی ہاں, ان کے ہاں بھی شاید یہی ہو کہ جب ادھار میں ہم قیمت بڑھاتے ہیں, علماء کا ایک طبقہ ایک شرط کے ساتھ اسے جائز قرار دیتا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ قیمت جو بڑھانی ہے
وہ بھی اسی دن سودے کے وقت طے ہو جائے اور پھر بعد میں قسط لیٹ ہو سویر ہو کیسا بھی ہو پھر وہ قیمت نہ بڑھے تو وہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ جائز ہے. ایک طبقہ کہتا ہے جو قیمت نقد کی ہے اگر ادھار میں بھی وہی قیمت ہے تو اس دکاندار کا احسان ہے اس گاہک پر کہ اس کو اس نے سہولت دے دی کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے دیتا رہے گا. اور اگر اس میں قیمت بڑھاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے. اس کے لیے دلیل وہ یہ لیتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ من باع بیعتین فلہ او کسہما او الربا, کہ جو بندہ کسی چیز کی دو سودے رکھتا ہے یعنی جیسے نقد میں اور ادھار میں اور دو قیمتیں رکھتا ہے, فلہ او کسہما, جو ان میں کم قیمت ہے تو وہ تو اس کے لیے ہے یعنی اس کے لیے حلال ہے, او الربا جو زائد والی قیمت ہے وہ پھر اس کے لیے سود ہے. تو ایک نقطہ نظر تو یہ فرق رکھنا چاہیے. یہ حدیث موجود ہے یہ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث. وہ اختلاف جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو طے کر لو اب نہ بڑھاؤ. اچھا وہ کہتے ہیں اب نہ بڑھو, جبکہ حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے. جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جو طے ہو گیا وہی رکھو, اب اس جو اصل قیمت ہے وہی ہو چاہے وہ قسطوں پہ ہو. اب جو کہتے ہیں نا ناجائز ہے جی ان کا موقع مجھے زیادہ راجع معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سارے علماء ہر مکتب فکر کے علماء حرام کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اب اگر طے ہو گیا کہ یہ گلاس جو ہے یہ 15 روپے کا فرض کیا اور پیسے طے ہوا کہ میں 1 ہفتے بعد دوں گا, اور یہ طے کہ میں نے 1 ہفتے بعد اگر پیسے نہیں دیے تو یہ 15 سے 16 نہیں ہوگا. اگر وہ ہم سے 16 روپے لیتا ہے تو اس پر سارے متفق ہیں کہ یہ 1 روپیہ سود ہے. وہ سود ایک منٹ سنیں, وہ 1 روپیہ سود ہے. کیوں سود ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بیچ میں مدت بڑھی ہے یہ اس مدت کا عوض ہے, اس مدت کا عوض ہے, اور سود اصل وہی مدت کا معاوضہ ہی ہوتا ہے. ایک منٹ بات تھوڑی سی بس کنارے لگی کھڑی ہے کہ یہ مدت کا عوض ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز نقد میں 10 روپے کی تھی اور ہفتے میں یہ 15 روپے کی ہو گئی ادھار میں, تو یہ جو 5 روپے ہیں یہ کس چیز کا عوض ہے؟ آج اگر میں پیسے دیتا ہوں تو یہ 10 روپے کا ہے گلاس, اور اگر میں ہفتے بعد دیتا ہوں تو یہ 15 روپے کا ہے. تو جو 5 روپے بڑھے ہیں یہ کس چیز کے بڑھے ہیں؟ مدت کے. تو جو علماء اس کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں مدت کے 5 روپے بڑھانے سے وہ سود ہو رہا ہے تو پھر طے شدہ مدت کے بعد 1 روپیہ اگر وہ بڑھا رہا ہے تو وہ سود کیوں نہیں؟ اچھا, اسلامی بینکنگ میں ایسے ہے کہ وہ مدت پہ نہیں بلکہ ایک پلنٹی لگاتی کہ اگر آپ نے بر وقت ادا نہیں کیا تو آپ کو یہ دینا ہوگا, لیکن اس پیسے کو بینک کے خزانے میں استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے خیراتی اداروں کو دے دیا جاتا ہے. وہ استعمال میں نہیں آتے پیسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صدقے کے نام سے لیا جاتا ہے جی, صدقے میں ہم زبردستی نہیں کر سکتے. صدقہ تو آپ کی رضا اور رغبت پر ہے. میں ڈنڈا اٹھا کے بولوں 100 روپیہ پلنٹی نہیں لگائی 100 روپیہ میری مسجد میں ڈال, جی مجھے نہ دے, اپنے ہاتھوں سے مسجد کے گلے میں ڈال تاکہ تجھے یقین ہو کہ اللہ کے گھر میں ہی گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی وہ صدقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صدقے کے لیے میری رضا, میری نیت, میرا ارادہ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے اس کے لیے جو بینکوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو جائز شکل ہے وہ یہ ہے, اگر وہ مکان, وہ گاڑی, کوئی بھی چیز اگر کسی شخص کو دینا چاہتے ہیں بینک اس کو خرید لے. ٹھیک ہے, خریدنے کے بعد اپنا منافع رکھ کے اسے بیچ دے. یہی کرتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں کرتا. یہ نہیں کرتا. یہ نہیں کرتا. اچھا, اس میں دو ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں. ایک تو وہ کرایہ دار کا ہوتا ہے ایگریمنٹ, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ تو ہمارا 1 یونٹ ہر دفعہ خریدے گا بھی 2 مہینے 3 مہینے میں. جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ کا مکان لیا ہم نے یا گاڑی لی, اب وہ کرائے پر ہم نے لے لیا اور ساتھ ساتھ ہم خرید بھی رہے ہیں اس کو. اس کا یونٹ بینک کا کم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. جب میرے یونٹ برابر ہو جائیں گے اور بینک کے یونٹ 0 ہو جائیں گے وہ ڈاکومنٹ مجھے گفٹ کر دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب ایک مختصر سی رقم ہے وہ دے دیجئے, اور پھر وہ رقم بھی نہیں لیتے. اگر نہ بچی ہو تو وہ رقم نہیں لیتے. اس کی جائز اور درست شکل یہی ہے کہ وہ مکان جو میں لینا چاہتا ہوں بینک کے تھرو وہ مجھے وکیل بنا کر بول دیں کہ اپنا پسند کر لو. پسند کرنے کے بعد وہ ٹوٹلی وہ مکان بینک خرید لے. ٹھیک ہے, اپنا نام.
ٹھیک ہے. خریدنے کے بعد اگر میری نیت بدل جائے تو بھی مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ ہم نے آپ کے لیے خریدا تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کو بھی بیچ سکتے ہیں, آپ کو بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن پھر اپنا منافع رکھ کر, جیسے میں 10 روپے کا گلاس لاؤں 12 روپے کا بیچ دوں, میرے لیے حلال ہے. اسے بیع کہتے ہیں, تجارت کہتے ہیں. تو اسی طرح اگر اسلامی بینک بھی مکان خود خرید لے اور پھر اپنا نفع رکھ کے اسے بیچ دے, گاڑی خود خرید لے اپنا نفع رکھ کر اسے بیچ دے, تو یہ شکل حلال اور درست. آپ کی گفتگو سے مجھے تاثر ملا تھا کہ یہ معاملہ ہے. دوبارہ آپ آؤں گا تو پھر آپ بتائیے گا. اب بینک پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, اسلامی بینکنگ جو منافع دے رہا ہے یا اس کے اوپر جو قسط وہ وصول کر رہا ہے کسی, وہ ریٹ بھی تقریباً مور اور لیس سیم ہی ہوتا ہے, وہی جو اسٹیٹ بینک نے طے کیا ہوتا ہے بینکنگ کے لیے. تو یہ کہہ دینا کہ بینک نے کوئی چیز خرید کر آپ کو دی ہے, وہ پیسے پر لین دین نہیں کر رہا بلکہ گڈس پہ کر رہا ہے, سامان پہ کر رہا ہے, گھر پہ کر رہا ہے, گاڑی پہ کر رہا ہے, کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے, کیا لاجک بنتی ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا خوبصورت موضوع آپ نے چنا ہے. دیکھیں, بینک جو ہے فی نفسی ہی کوئی حرام یا سود کاری کا نظام کا جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال غلط ہو جانے پر وہ سودی ادارہ کہلاتا ہے. لیکن اگر وہی درست کام کرے تو وہ بالکل حلال ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کوئی لین دین کی یا میں آپ سے کوئی قرض لینا چاہتا ہوں, تو اس کو ہم کیا حدیث مبارک قرض حسن کہتے ہیں. بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, آپ نے کہا ٹھیک بالکل میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں آپ سے واپس 1,10,000 روپے لوں گا, تو یہ بھی سود ہے. اب ہم بینک میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بالکل ایک عام جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح عمومی طور پہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں, حاضرین بھی سن رہے ہیں, تمام خواتین و حضرات سن رہے ہیں. اکثر جو لوگ ہیں جن کے یہاں معاشرے میں ایک ذہن بن گیا کہ بینک جو ہے ایک سودی ادارہ ہے. بینک سودی ادارہ نہیں ہے, فی نفسی ہی نہیں ہے, اس کا استعمال سودی ادارہ ہے. اگر وہ اپنا استعمال درست کر لے تو وہ حلال ادارہ ہے. لیکن چونکہ پھر وہ اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا, ویسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. دیکھیں اسلامک بینکاری جو ہے بالکل یہ ایک الگ سسٹم ہے. اس میں مثال کے طور پہ کنونشنل میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں وہ لیزنگ, اور جب اسلامک بینکاری میں آئیں گے تو وہااں کہیں گے آپ کو اجارہ. اب مثال کے طور پہ کوئی آپ کو گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو ایسے نہیں ہے کہ پٹھی میں سے پیسے نکالیں گے اور آپ کو دے دیں گے, جائیں گے آپ خرید کے لیے آئیں. آپ سے وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس لیں گے, کیا آپ گاڑی خریدنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں, سارے معاملات طے کریں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے کرائے پر بطور اجارے پر لیں گے. یعنی مثال کے طور پر اس کی قسط باندھ دیں گے, یا مثال کے طور پہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کی قسط باندھی کہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کی, کہ 2 لاکھ روپے ہر منتھ آپ نے بھرنا ہے. اچھا, کنونشنل بینک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وقت پر قسط ادا نہیں کی تو آپ پہ پلنٹی لگا دی جائے گی جو کہ ناجائز ہے. تو آپ کے اور اسلامی بینکاری میں ایسا ہے کہ وہ آپ پر پلنٹی نہیں, وہ آپ کے اوپر اس چیز کا لگاتے ہیں کہ کوئی بھی رقم اضافی آپ سے بصورت مجبوری لی جائے گی, آپ کو پہلے تنبیہ کی جائے گی, پہلی مرتبہ میں, دوسری مرتبہ میں بھی, تیسری مرتبہ اگر آپ قصدن جان بوجھ کے کرتے ہیں تو ان کا پھر یہ اس کے اندر المیہ ہے, اس میں بیانیہ ہے کہ ہم وہ رقم چیریٹی میں جا کے جمع کراتے ہیں. لیکن ایسا ممکن ہوتا نہیں ہے. آپ ساری ادائیگی کر لیتے ہیں تو آپ کی گاڑی آپ کے نام ہو جاتی ہے مکمل طور پہ, اور آپ نے جو ہے وہ رینٹ پر, جس کو ہم کہہ رہے ہیں اجارے پہ لی, تو اب وہ آپ گاڑی کے مکمل مالک بن جاتے ہیں. آپ اس بات کی قائل ہیں. اب اکثر ایک اہم بات یہ ہے اسلامی بینکاری مکمل طور پر یہ ایک کوشش کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, کہ علماء کرام کی, مفتیان کرام کی یہ کوشش ہے کہ سودی نظام کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. بھئی نہ ہونے سے تو بہتر ہے, کم سے کم ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ اسلامک بینکاری بھی ہو رہی ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک بینکنگ میں 70% مرابحہ اور تولیہ کا استعمال ہوتا ہے. یعنی مرابحہ بمقصد یہ ہے کہ مطلب کسی بھی کوئی بھی چیز اگر ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اسلامک بینک پہلے اس کو خرید لیتا ہے, صرف تصورات میں نہیں خریدتا ہے, آپ سے پورا معاہدہ نامہ کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کو گھر بنانا ہے, گاڑی خریدنی ہے, شادی کرانی ہے, کوئی بھی معاملات کرنے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی تو رقم لے کے, ایسا تو نہیں کہ گھر میں جا کے سجا دیں گے گلدستان کی طرح. بھائی آپ بھی تو رقم سے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا, کہ بھائی میرے کو اپنا کاروبار کرنا ہے, یا بچی کی شادی کرنی ہے, یا گاڑی خریدنی ہے, یا آپ کو اپنا گھر بنانا ہے, یا نئے سرے سے ہی اپنے کنسٹرکشن کرنی ہے, تو وہ بینک آپ سے مرابحہ کرے گا اور وہ سارے معاملات آپ کو بتائے گا. نہیں, مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مال ہے جو مجھے خریدنا ہے
اور اس مال کی مارکیٹ میں قیمت کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں کہ بینک سے کہ یہ مال مجھے خریدنا ہے تو بینک میری ڈیمانڈ پہ وہ مال خریدتا ہے. جی ہاں. اب اس کو صرف کرنسی کو صرف مال کی تناظر میں دیکھیں. اس نے خریدا اور خرید کر کہا کہ میں نے 1000 روپے کی خریدی تھی, آپ کو 1200 کی دوں گا, لیکن کیونکہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں, حالانکہ وہ مارکیٹ میں مل رہی ہے 1000 روپے کی. تو یہ سود سے الگ کیسے ہے پھر؟ نہیں, بینک اسلامی یا اسلامک بینکاری جو بھی ہے نا, وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اتنے میں خریدی اور میں اتنے میں بیچوں گا. وہ آپ سے سمپل ایک معاہدہ کرے گا اس چیز کا کہ مثال کے طور پہ آپ کو گاڑی چاہیے یا آپ کو گھر خریدنا ہے یا آپ کو را میٹیریل یا کسی بھی قسم کا خام مال خریدنا ہے, تو اس کے لین دین معاملات آپ کو بھی معلوم ہوں گے کہ بھائی فلانا گاڑی ہے 1 کروڑ 20 لاکھ کی تو میں نہیں خریدوں گا نا. لیکن آپ کے پاس رقم نہیں ہے, اس وجہ سے آپ اسلامک بینک کے پاس جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس رقم ہوتی تو آپ کو جانے کی ضرورت وہ بینک پھر اس وجہ سے مجھ سے اضافی پیسے لے رہا ہے. جی, وہ خود خرید رہا ہے, پھر آپ سے مرابحہ کر رہا ہے, پھر بطور اس کے پھر آپ کو وہ قسط میں لے کر آ رہا ہے, یعنی اجارے میں لے کر آ رہا ہے, پھر بطور ہر مہینے آپ سے وہ قسط لے رہا ہے, اور قسط اتنی لی جائے گی کہ جو اس کی اصل رقم ہوگی وہ منتقل ہو جائے گی, پھر آپ اس کے اصلی مالک بن جائیں گے. یہ ہے اسلامی بینکاری, جس کو عمومی طور پہ عرف عام میں لی جاتی ہے. اچھا, رہی بات سودی نظام کا سلسلہ ہے, اسلامک بینکنگ اس میں بھرپور کوشش ضرور کرتا ہے, جس کو لوگ عرف عام میں قائبور بھی کہتے ہیں, جو اسٹیٹ بینک سے چل رہا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بینک جو ہے نا وہ انشورڈ ہوتا ہے, چاہے وہ اسلامک بینک ہو چاہے وہ کنونشنل. اللہ نہ کرے ڈکیتی ہو جائے, ساری چوری ڈاکو لے کے چلے آتے ہیں, اس کو پھر کون بھرے گا؟ وہ بھی تو اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز میں سارے قواعد و ضوابط میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے, جل جائے, جیسے گل پلازا جل گیا, وہ اگر انشورڈ ہوتا ہے اسلامک بینکاری سے تو ان کو دی جاتا ہے. یہ اس طرح بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ کہ کچھ نہ ہونے سے ہر شخص ہونا ہونا بہتر چاہیے. ہے. اچھا, میرا ایک اور بھی اس میں نقطہ نظر ہے کہ جس طرح لوگ اسلامک تکافل کرتے ہیں وہ بھی کروانا چاہیے اپنا, جس کو لوگ اسٹائل میں کہتے ہیں لائف انشورنس کہتے ہیں. اسلامک میں ابھی انشورنس پہ آ رہا ہوں. اسلامک پوائنٹ آف ویو کا بھی یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں, زندہ رہتے ہوئے بھی زندگی سے دور ہیں, آپ کو آتا پتہ ہی نہیں ہے کب کس وقت کیا ہو جائے. انشورنس پہ بھی آتے ہیں, بات کرتے ہیں. آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے, کیونکہ آپ کے یہاں تو مرکزیت ہے, تو خوم ہو یا نجف, وہاں سے کیا فتویٰ اس پر؟ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ تقریباً کما حقوق گفتگو اس موضوع پہ ہو گئی ہے, لیکن جہاں تعلق رہا بینک اسلامک بینک سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا نا کہ تمام چیزیں ناظم ہونے کے باوجود اسٹیٹ بینک کے تابع ہے ہمارے سارے بینک, ٹھیک نا. اور اسٹیٹ بینک میں آج بھی برٹش لا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. خود اسٹیٹ بینک نے اپنے کو ترامیم نہیں کی ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ چونکہ برٹش لا کے تحت ابھی تک سارے معاملات چل رہے ہیں, تو اس لیے اس میں اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ملک میں جو اصلاحات ہونی چاہیے تھی اس انداز میں ابھی تک ہوئی نہیں ہے اصلاحات, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ رہی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے پاس مجھے گاڑی چاہیے یا مجھے گھر چاہیے, ٹھیک. میں نے معلوم کیا, پتہ چلا 1 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, میرے پاس نہیں تھے پیسے. بینک نے مجھے آفر کی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ لے کے, ٹھیک ہے. تو بینک نے کہا کہ میں تو 1,20,000 روپے مجھ سے لے لو. میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ روپے نہیں ہے تو 1,20,000 کہاں سے دوں میں آپ کو؟ میں تو نے کہا ٹھیک ہے میں خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں, آپ مجھ سے 1,20,000 لے لیجیے. تو اب یہاں بات یہ ہے کہ یہاں کیش کی لین دین نہیں ہو رہی, یہاں جنس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس وہ چیز سستی مل رہی تھی, ان کے پاس مجھے مہنگی مل رہی ہے. یہ نقد مانگ رہے تھے, انہوں نے مجھے تھوڑا وقت دے دیا ادھار, آپ مجھے اتنی قسطوں میں دے دیجیے گا ویسے مجھے. یہاں تک کہ گنجائش بالکل ہمارے یہاں موجود ہے. بینک سے کیش لینا اور کیش لے کر پھر کچھ چیز پرچیز کرنا وہ ہمارے یہاں حرام ہے. اسلامک بینکاری تو کسی صورت میں بھی آپ کو قرض حسن نہیں دے گا, یہ ان کی میں نے شروع میں ذکر کیا واضح موجود ہے کہ مال ہے نا, گاڑی بھی مال ہے, کرنسی بھی مال ہے, بزنس کاروبار مال کے اوپر ایک شرط رکھ کر کہ اتنے % پر دوں گا, اور اس میں ٹھیک ہے نفع نقصان کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن آج تک کبھی دیکھا نہیں کہ کسی کا نقصان ہوا ہو. انسان اسی ٹرسٹ کے ساتھ جاتا ہے اسلامی بینک میں جیسے وہ کنونشنل بینک میں جاتا ہے. ایک صورت میں نقصان اسلامی بینکاری کا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی لین دین کر لی, گھر خریدنے کی مرابحہ کر لیا, سارے معاملات سب ڈسکس ہو گئے, طے ہو گئے, دستخط ہو گئے, بیچ میں آپ جو ہے نا بیک مار دیں کہ
کہ بھائی میں تو نہیں بھر سکتا. اب اسلامک بینکاری کو نقصان ہوگا کہ اس کی وہ خریدی ہوئی چیز اور آپ نے جتنی رقم جو دی ہے اس میں وہ تو انشورڈ ہے نا اس کے ساتھ. نہیں نقصان اس نے تو خرید لی, مہنگا بک جاتا ہے. نہیں اس نے خرید لی, فی الحال وہ اس کا مال رک گیا, ایک طریقے سے اس کا مال پھنس گیا ہے, اس کا مال پھنس گیا ہے. اس میں رسک ہوتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ایک پارٹی کا ہو رہا ہے, لیکن اکثر جو ہوتا ہے اس میں نقصان ہونے کا دونوں پارٹیز کا نقصان بڑا کم دیکھا گیا ہے. دیکھیے اس میں عرض کیا تھا کہ جو ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیز خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے. کلیہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس نقد میں نہیں ہے, جنس میں نے بتایا نا, جنس کا لین دین جو ہے جس ہم کہتے ہیں کنزیومر بینکنگ جس کو ہم کہتے ہیں, کنزیومر بینکنگ کی اجازت ہے, جو کہ ہم وہاں سے کیش نہیں لے رہے ہیں, چیز لے رہے ہیں, چیز مجھے میں راضی ہوں لینے کے لیے, ٹھیک ہے, یا مجھے اتنے کی مل رہی ہے اور بیچنے والا اتنے کی بیچ رہا ہے مجھے, یا چیز کی خرید فروخت ہو رہی ہے, پیسے کی نہیں ہو رہی. جہاں چیز کی خرید فروخت ہو رہی ہو, لاکھ کی چیز 1.20 میں مل رہی ہے اور وہ 1.20 میں نے آپ کو, میں راضی, آپ بھی راضی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو 600 میں لینے کے لیے, میں بھی راضی ہوں 600 میں دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا گنجائش ہے, بالکل کر سکتے ہیں. ذرا مختصراً ایک سوال ہے آپ چاروں سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, اسٹیٹ بینک کا یہاں پہ ذکر ہوا. اسٹیٹ بینک کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں وہ اس میں بہت کم پیسہ ہے جو ہمارا اپنا ہے, باقی جتنا بھی ہے وہ سب قرض پہ لیا ہوا ہے اور سود پر لیا ہوا ہے. ہم ایک ایسے وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے. ہماری اکانومی جو ہے وہ مسلسل سود پہ چل رہی ہے اور ہم گھرے ہوئے اس کے اندر. اب پاکستان کے پاس گنجائش نہیں ہے, سود کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے رسول اللہ اب تو اس سرادی کیفیت ہو گئی نا. دیکھیے قرآن کریم میں واضح طور پہ ہیں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اور ایک موقع پر فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے قیامت کے دن وہ ایسے لڑکھڑائے گا یتخبطہ الشیطان من المس, اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ سود والا ہے. اور پھر فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجات ہیں, اور اس میں ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح یعنی بدفعلی کرے. اسی طرح معراج کے موقع پر 2 روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص کو خون کی نہر میں ڈوبا ہوا دیکھا, اور جب وہ نکلنے کی کوشش کرے تو ایک آدمی اس کو پتھر یا چٹان سے مار کے دوبارہ دھکیل دے. تو آپ نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا سود خور. اسی طرح فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم میں جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے اور ان میں سام پھر رہے تھے, تو وہ بھی سود خور تھے. اچھا, اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ یہ جو سود لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہ بننے والا, سب پہ لعنت ہے. اب اگر ان تمام چیزوں کو اور اس پیراڈائم کو ذہن میں رکھ کر ہم بات کریں تو بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین, حلال چیزیں بالکل کلیئر, والحرام بین, حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں, وبینہما امور مشتبہات, اس کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں. تو جو ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا وہی اپنے دین کی حفاظت کر پائے گا. تو ان تمام چیزوں کے اکارڈنگلی ہمیں 100% کسی بھی بینک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہاں تو ماحول ایسا بن گیا, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگوں کے پاس کیش موجود ہے, صرف اپنی سہولت کی خاطر, صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر, اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگ بینکوں کا رخ کرتے ہیں. اس کی تو 100% حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. جس حد تک آدمی بچ سکے بچے. نمبر 2, ایک آدمی پھنس گیا ہے اور وہ 100% سود میں مبتلا ہو رہا ہے, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کنونشنل کے بجائے اسلامی, لیکن نام کے اسلامی نہیں, جس کے پیچھے پاکستان کیا کرے, دیکھیں میں بتاؤں, جس کے پیچھے شریعہ کمپلائنس ہو, جس کے پیچھے علماء کی شریعہ ایڈوائزری ہو اور ان کے فتاوی موجود ہو, جیسے ہم نے کچھ مثالیں دی. اچھا, جہاں تک جبری تصدق کی ایک بات ہے, میں صرف ایک اشارہ بتاؤں کہ کسی کو صدقے پر مجبور کرنا بالکل برا ہے, لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی خود اپنے اوپر کسی چیز کا التزام کر سکتا ہے. میں خود کہتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا, میں 3 روزے رکھوں گا, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, جس کو نظر کا کانسیپٹ کیا جاتا ہے, تو
ان لوگوں کے ہاں جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی خود اپنے اوپر اس کا تصدق کرتا ہے، بعد میں اس پر علماء کا اوپینین مختلف ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی نا زر مبادلہ، اسٹیٹ بینک کے سارے معاملات، علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، پھر تو ہم جن کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان سے تنخواہیں بھی نہ لیں، جو ہم پروڈکٹس خریدتے ہیں یہ بھی نہ کریں، آپ سارے معاملات ختم کر دیں۔ اگر کوئی اتنی باریکی میں جائے گا نا تو پاکستان کا پورا سرکل وہ ان بینکوں کے ساتھ لنکڈ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ اسی لیے تھوڑا سا حلال حرام، پھر حرام مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، جائز مباح مستحسن، ان چیزوں کی رعایت رکھ کر پیرامیٹرز کے ساتھ بات کی جائے۔ ایک آدمی اگر کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرتا ہے اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم 100% لوگوں کو سود سے بچا رہے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ جب سود حرام ہوا تو مشرکین نے کیا کہا کہ انما البیع مثل الربا۔ اب آپ سوچیں جملہ یہ ہونے چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بے سود کی طرح ہے۔ تو یہ بے بالاجل جس کو وعدہ بالبے کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ کسی نہ کسی درجے میں وہاں موجود تھا، اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار بے میں بھی آپ کو نفع ہو رہا ہے اور یہاں بھی نفع ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے تو بڑا ٹپیکل اور کمپلیکیٹڈ اور دقیق موضوع، اور تھوڑے وقت میں اس کے تمام موضوعات کا اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اعتراضات کے باوجود بھی بہتر یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کی طرف جائے۔ کوشش آ گئی۔ اب قبلہ پاکستان تو پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، پوری دنیا میں سودی نظام ہے اور پاکستان نے لین دین کرنا ہے۔ یہاں پر کام کرنے والے تاجر کو رقم اگر باہر بھیجنی ہے، مال منگانا ہے یا اپنا مال بھیجا ہے وہ رقم منگانی تو بینکنگ چینل سے آنی ہے، اور پوری دنیا میں تو اب اسلامی نظام نہیں ہے تو وہ سودی نظام ہے، تو اب یہاں پر تو مجبوری آ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا پھر حکم ہے؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی سارے ساتھی کہہ رہے ہیں، میں نے جسٹس تقی عثمانی حافظہ اللہ کا ایک مضمون پڑھا تھا، غالباً اسلامی بینکاری ان کی ایک کتاب ہے، اس میں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے کافی عرصے بعد اسٹیٹ بینک نے اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو کنونشنل بینکوں کو ڈیل کرتا ہے اور اس کا اسلامی بینکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایک حصہ اسٹیٹ بینک کا وہ ہے جو صرف اسلامی بینکوں کو ڈیل کرتا ہے اور اس کا کنونشنل حصے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جو جتنے اسلامی بینک ہیں ان کا پیچھے حوض وہی اسٹیٹ بینک ہے جو اسلامک حصہ ہے۔ اچھا، یعنی اوپر یہ پارٹیشن کر دی یہ ہے جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد۔ پہلے یہ تھا کہ صرف پیچھے حوض ایک تھا، آگے کاؤنٹر الگ الگ کر دیے گئے تھے، ایک کھڑکی پہ داڑھی والا بٹھا دیا، یہ کیا ہے یہ اسلامی بینکنگ ہے، اور ایک پہ آپ جیسا بٹھا دیا، یہ کنونشنل بینکنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ باقاعدہ صرف کھڑکیاں ہی نہیں الگ الگ کی، وہ پورا پارٹ ہی الگ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے میزان بینک ہے، اس میں کنونشنل کی کوئی ونڈو نہیں ہے۔ الفلاح بینک ہے، کنونشنل کی کوئی ونڈو نہیں ہے۔ اسی طرح بینک دبئی الاسلامی ہے یا اسلامک بینکنگ ہے، البرکہ بھی ہے، البرکہ ہے، تو اس طرح 1-2 اور بھی ہیں، اور اب نئے بھی کچھ بینک آ رہے ہیں۔ جی ہاں، جو خالصتاً اسلامک بینکنگ ہے۔ یہ مستحسن اقدام ضرور ہے، 100% ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے، مستحسن اقدام ہے، کنونشنل بینکوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جب ہم نے بینکوں میں جانا ہی ہے اور بینکوں کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے بینکوں کا انتخاب کریں جہاں کچھ نہ کچھ تو ہمیں سیفٹی ملے، یعنی وہ گناہ سے کچھ نہ کچھ۔ اب یہ تو لین دین کا معاملہ ہو گیا نا، اب ذرا یہ بتائیں کہ اب پیسے رکھوانا بینک میں اور اس پر سود لینا یا بینک سے جو ہے منافع لینا، اور دونوں کی ویلیو وہی ہو جو اسٹیٹ بینک نے طے کی ہوئی ہے، آپ اس میں کائبور نہ کہیں کچھ اور کہہ لیجئے، تو یہ اس میں کیسے ہم فرق کریں اور کیوں رکھوائیں ہم بینک میں پیسے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا نا مجبوری ہے کہ پیمنٹ کرنی ہے تو بینک کے پاس جانا ہے، لیکن بینک میں پیسے رکھوا کر اس سے منافع لینا۔ اسلامک بینکاری کا جو طریقہ کار ہے اس میں وہ کہتے ہیں TDR، ٹرم ڈپازٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویکلی بھی ہوتا ہے اور منتھلی بھی ہوتا ہے اور ایئرلی بھی ہوتا ہے، یعنی سال کا اختتام کے بھی ایک سال کا جو ہے نا TDR بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ پہ جو ہے وہ آپ کو 7%، 8%
1.5% اس طرح آگے پیچھے کر کے دیتے ہیں. اب اس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ آپ نے ان کو پاس رقم رکھا دی ہے, اب اس کے بعد جو ان کے اپنے بزنس ہیں, کاروبار ہیں, وہ رقم وہ ان کی وہاں پر لگاتے ہیں, اور آپ سے ایک معاہدہ طے کر لیا ہے. طے یہ ہو گیا ہے, کنفرم نہیں ہوا ہے, مطلب صرف اس چیز کا ہو گیا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہوگا, کبھی کم بھی ہوگا, زیادہ بھی ہوگا, تھوڑا بھی ہوگا. پالیسی کے ساتھ آگے پیچھے اچھا, لیکن اس میں جو ہوتا ہے نا وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ جمع کرایا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے بمشکل جو ہے, اب تو خیر بہت ہی کم ہو گیا, پرسنٹیج کافی گرتا ہی چلا جا رہا ہے, اور مزید گرنے کے امکانات سامنے بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے حالات و معاملات ہی بڑے خراب چل رہے ہیں. مالیاتی معاملات میں خاص طور پر بہت زیادہ ہی. ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک کا مطلب ہے غنڈہ گردی, معذرت کے ساتھ نا, کیونکہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے میں بہت جانتا ہوں, میرا لٹریچر بھی اس کے اندر بہت ہے, میرے اس کے اندر کافی ساری کتابت بھی موجود ہے. تو اسلامک بینکنگ کو وہ سمجھتے ہیں صدقے کا بکرا, کان پکڑو یہاں سے یہاں گھماؤ اور اپنے مقاصد کو پورا کر لو, اور علماء کو لیاؤ بٹھا لو اور اپنے مرضی کا فتویٰ لے لو. تو یہ میری بول بچن, یہ جتنی بھی بیانیاں ہیں یہ ان تک پہنچ رہی ہوں گی اور وہ سن بھی رہے ہوں گے. یہ ہماری اس میں ایک دلداری کا سبب ہوتا ہے. تمام چاروں مکتبہ فکر کے آپ نے بٹھا دیے, سب اپنا اپنا چورن بیچ کے چلے جائیں گے, لیکن مقصد یہی ہوگا کہ بھائی اسلامی بینکاری جائز ہے یا ناجائز ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ کمرے میں بند کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ نے ایسے نہیں ایسے فتویٰ کرنا ہے, آپ نے ایسے نہیں ایسے جو ہے نا آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہے, تاکہ لوگوں کا فنڈ آئے. صرف دولت آنی چاہیے, مال پانی آنا چاہیے. اب اس میں کس طرح آپ کو کرنا ہے, یہ اسلامک بینکاری ہے جو موجودہ چل رہی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن ہم پھر بھی اس کی حمایت یوں کر رہے ہیں کہ سود سے 100% بچنے سے تو بہتر ہے کہ کم سے کم آپ اس طرف آ جائیں. ہماری ایک گزارش ہے اس چیز کے اندر نا, اور میں کوئی کسی بینک کا ایڈوائزر نہیں ہوں, تھا کسی زمانے میں یا تھا کسی اس کے اندر کمپلائنس میں تھا, لیکن وہاں چھوڑنے کی بھی وجہ یہی بنی ہے کہ جب آپ 100% فتویٰ بیان کریں گے نا تو وہ آپ کو سائڈ لائن خود بخود کر دیں گے, وہ کہ نہیں ہمیں 100% کر دیں گے تو ہماری جیب میں کیا آئے گا, پھر ہمیں فائدہ کیسے ملے گا. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ پھر اپنے مقاصد کے لوگوں کو بٹھا دیں آپ, چاہے ٹوپی پہنا دیں, لال پہنا دیں, ہری پہنا دیں, سفید پہنا دیں, صحیح ہے. اس کا مقصد پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں نا آپ کو کام اسی طرح کرنا پڑے گا کہ جس طرح پالیسی جو انہوں نے دے دی ہے. اب آپ نے کرنا یہ پبلک کی زبان میں وہی بار بار سود آتا ہے, وہ صحیح آتا ہے, وہ 100% صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اسلامک بینکنگ ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہے, کفن تیار ہوتا ہے, مردہ فٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر. اسلامک بینکاری کے کفن میں جیب بھی ملے گی آپ کو, اسلامک بینکاری کے کفن میں جیب بھی ہے. صحیح ہے نا, ویسے کفن میں جیب نہیں ہوتی, احرام میں بھی جیب نہیں ہوتی ہے, ان کے احرام میں بھی جیب ہوگی, کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. یہاں پر گفتگو کو ہمیں روکنا ہوگا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جو گفتگو مزید اس پر ہونی ہے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہوگی. اگلے پروگرام میں مزید جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل سکیں گے. اس دوران اپنے کومنٹس ہمیں ضرور بھیجتے رہیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.